اشفاق احمد صاحب کی آج برسی ہے. یہ وہ نام ہے جس کو اگر ہمارے اردو ادب کی کہانی سے نکال دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ یہ کہانی ادھوری ہے. یہ وہ نام ہے، ان کا وہ کام ہے کہ جس کو پی ٹی وی ٹیلی ویژن ڈرامہ کی کہانی سے نکال دیا جائے تو ایسے جیسے رنگ ختم ہو جائیں کسی تصویر سے. اشفاق صاحب نے وہ لٹریچر کریٹ کر دیا، وہ ڈرامے لکھ دیے جو کہ کسی بھی جنریشن کے بچے نوجوان دیکھیں وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. زندگی گزارنے کا فلسفہ، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ان کی باتوں سے، چاہے وہ ان کا شعرائے آفاق ریڈیو کا پروگرام ہو تلقین شاہ یا زاویہ ہو ٹیلی ویژن کی سکرین پر، ہم جب وہ دیکھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. سو آج جب کہ ان کی برسی ہے، ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں بھی ہم انہیں یاد کریں اور ان کے وہ شعرائے آفاق ڈرامے جس کے اندر طوطا کہانی ہے، ایک محبت 100 افسانے ہے، من چلے کا سودا ہے، اور بے شمار ان کا ایسا کام کہ جس کو دیکھ کر، ان ڈراموں کو دیکھ کر، اگر آپ وہ 90 منٹ کا ایک ڈرامہ دیکھ کر اٹھیں تو آپ 2 دن اس پلے کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ، یہ زندگی کا کیا رخ ہے، یہ زندگی کا کیا زاویہ ہے. یہ وہ لوگ، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے اس کو ترقی دینے کے لیے، نظریاتی طور پر انٹلیکچولی اس کے سوچ، اس کی فکر کو بدلنے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. بالکل توثیق، اور جس طرح آپ نے بات کی کہ ہر جنریشن جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے. ایک ایک لائن اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور مل رہا ہوتا ہے. اور آج بھی دیکھیں ہر ایج کے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کی کوٹیشنز، ان کی جو رائٹنگز ہیں ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹ کر کے اس کو پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو کہ کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی رکھتے تو اگر آپ کو زندگی کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیکھنا ہے، اگر آپ کو ایک اور رخ دیکھنا ہے، اور اگر کبھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا زندگی کدھر جا رہی ہے اور ہمیں کچھ سیکھنا ہے، تو اس میں اشفاق احمد صاحب کی کتابیں، ان کی رائٹنگز، ان کا کام ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک وے پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت رائزنگ پاکستان میں ہماری پروڈکشن ٹیم نے ان کے لازوال بے مثال ڈراموں کا ایک مونٹاج تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. دعا کے قبول ہونے کے 3 رخ ہیں. ایک یہ کہ جیسی دعا آپ نے مانگی ویسی قبول ہو گئی، اور ایک دعا اس کی قبولیت کے لیے اللہ کو ظاہر ہے وہ تو مکلف نہیں، کوئی زحمت نہیں ہو سکتی. ایک دعا آپ کی رک جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اللہ سے ایک پھول مانگا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے نرگس کا ایک پھول عطا کر، اور مجھے اس کی بڑی آرزو ہے، اور اللہ نے ایک ٹوکرا تیار کیا ہوتا ہے پھولوں کا آپ کے لیے. جب آپ بار بار ایک پھول کی رٹ لگاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے تو اس کے لیے اور نعمتوں کا تیاری کر رکھی ہے. لیکن جب آدمی بہت انسسٹ کرتا ہے، بہت زور دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ چلو اس کو ایک پھول ہی دے دو، ٹوکرا بھائی رکھ لو واپس، تو لیتا ہی نہیں. اب کیا کریں، ہم اس کے لیے یہ دی تھی. جب میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی تو میرا خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ پھر کبھی کسی اور سے پیار نہیں کر سکوں. لیکن پھر شاہدہ پیدا ہو گئی. نہیں، شاہدہ سے پہلے تو ساجد پیدا ہوا تھا. ساجد بیٹا، لیکن وہ میرے دل میں محبت جگانے سے پہلے چلا گیا. آپ کا نام ہے جی محمد کبیر؟ جی فرمائیے. کیا فرماؤ جی، یہ پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ کیا کیا ان دونوں نے؟ کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. چوری نہیں، ہمارے شاگرد کبھی چوری نہیں کرتے. چوری نہیں کرتے؟ کیسے نہیں کرتے؟ چوری کی ہے انہوں نے. 7 دن سے باغ میں چوری ہو رہی ہے. میرے آپ کے ان خرگوشوں کی جوڑی روز باغ اجاڑنے آتی ہے، مالٹے توڑنے. شکلیں دیکھو تو کوئی پچھانا ہی نہ. ابھی تو میں ان کی ماں کے گھر جا کے ان کی وہ چمڑی ادڑواؤں گی کہ یاد ہی کریں. سارے کنگن پور میں گھماؤں گی ان کا منہ کالا کر کے. بہت نقصان ہو گیا تمہارا شاید. آپ تو ولایت جا رہے تھے؟ جی جا تو رہا ہوں، بلکہ اس وقت تو مجھے ایئرپورٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اس طرح یہاں چھوڑ کر. نہیں بھائی جان نہیں، یہ تو کیفیات یہ آتی جاتی رہتی ہیں. گرمی، سردی، خوشی، خوشحالی، سختی، نرمی، یہ کیفیتیں ہیں. اس پر توجہ نہیں دینی. کام کرنا ہے دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ٹانکے پہ ٹانکا، گانٹھ پر گانٹھ، نوٹ پر نوٹ.
इस किस्म का झूठा मैंने पहले कभी भी नहीं लिया। इसका अपना ही लुत्फ है। कैसा झूठा सर? यही जो अब मैं लेने वाला हूँ, यही जिसमें मेरे अदाए बदन अपने महबूब पर निसार हो रहे हैं, उसकी हमद व सना कर रहे हैं।